نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى ابن أبي قحافة. وقال عليه الصلاة والسلام الحق ينطلق على لسان عمر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. خراج عقیدت ادا کرنے والوں، خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا؟ گر یہی ہے زبانی محبت کا دعویٰ تو دین ہدا اور بدنام ہوگا. اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے. یہی ہے جو قول و عمل کی درنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا. فقط خوش بیانی کے جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابھری نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ میلاد و سیرت کے جلسے بظاہر ہیں بام سعادت کے زینے. یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہیں ایما کی انگشتری کے نگینے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہیں ایما کی انگشتری کے نگینے. مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے. مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے. بنے ہیں کہیں نقش آب رواں پر، چلے ہیں کہیں خشکیوں میں سفینے. نبی کی حیات مقدس کو دیکھو ملے گی سراپا جہاد مسلسل. وفا کی صلابت میں فولاد و آہن، کرم کی لطافت میں رحمت مکمل. وفا کی صلابت میں فولاد و آہن، کرم کی لطافت میں رحمت مکمل. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوچو کہ نور ہدایت کا پرچم جناب محمد نے کیسے اڑایا. یہ سوچو کہ دبتوں کو کیسے اٹھایا. یہ سوچو کہ گرتوں کو کیسے سنبھالا. یہ سوچو کہ کیا چیز تھی جس کے بل پر اکیلے خدا کے پیمبر نے اٹھ کر الٹ دی تھی ایوان روما کی مسند، پلٹ دی تھی صحرا نشینوں کی کایا. یہی نہ کہ اس بندہ باصفا نے جلایا چراغ جہاد و عظیمت کا پرچم. یہی نہ کہ میدان سعی و طلب میں نہ چھوڑا کبھی دامن استقامت. یہی نہ کہ سارے زمانے سے کٹ کر اٹھایا خدا کی اطاعت کا پرچم، ہدایت کا دین و سعادت کا پرچم، وفا کا حقیقی محبت کا پرچم. وہ بدر و حنین و تبوک و احد کا جفا کوش جانباز یکتا مجاہد. وہ بدر و حنین و تبوک و احد کا جفا کوش جانباز یکتا مجاہد. وہ تھا جس کے مضبوط دستے عمل میں جہاں سے نرالی شجاعت کا پرچم. وہ جرات سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی. وہ جس نے سیاست کی زلفیں سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی. اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے ہم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا.
اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے ہم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق زبان و عمل سے نکل کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا، بہت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ وہ شعب ابی طالب و شہر طائف برابر صدا پر صدا دے رہے ہیں، وہ مکہ کی خاک مقدس کے ذرے نقوش قدم کا پتہ دے رہے ہیں۔ اٹھو مومنو، اٹھو مومنو، آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے، عقیدت کے پہلو و پہلو عمل سے نکل کر حقیقت میں تعمیل سنت کریں گے۔ یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت نہیں، صرف بازیگری ہے۔ یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت نہیں، صرف بازیگری ہے۔ جو ایثار و اقدام سے جی چرائے، محبت نہیں صرف بازیگری ہے۔ محترم دوستو، قابل قدر، لائق صد احترام حضرات علماء کرام اور علمی، ادبی، تہذیبی بستی پہانی کے غیور نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بچیاں، اولاً میں مبارکباد پیش کرتا ہوں واجب الاحترام حضرت اقدس مولانا روح اللہ صاحب دامت برکاتہم کو، کہ جن کی سعی پیہم اور جہد مسلسل کے نتیجے میں گزشتہ تقریباً 25 سالوں سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور یہ اس کی 26ویں نشست ہے، اور یہ حضرت مولانا کی کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ گویا حضرت مولانا اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں کہ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ بہرحال میں بے پناہ مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت والا کی محنت، ان کی جہد مسلسل و سعی پیہم کو، اور یہ اس کی غالباً 26ویں اجلاس کی 15ویں نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں بیٹھنے کو اس نہج پر قبول فرمائے کہ ہم میں سے ایک ایک فرد کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ حضرات گرامی، چند باتیں موضوع اور عنوان کی مناسبت سے اور چند باتیں اصلاح عمل کے تعلق سے۔ اس نیلگوں آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تمام مخلوقات میں حضرت آدم کی اولاد اور انسانوں کو فوقیت، فضیلت، مقام، مرتبہ عطا کیا۔ تمام مخلوقات میں، بے پناہ اور بے شمار مخلوقات میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی اولاد کو یعنی حضرت انسان کو ایک گونا فضیلت، فوقیت اور انہیں مقام بلند عطا کیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے حضرت آدم کی اولاد کو، آدم کی نسل کو معزز بنایا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری پر حکمرانی عطا کی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے ہم نے انہیں رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہاں تمام مفسرین کی یہ رائے اور اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ کثیر یہاں کل کے معنی میں ہے، یعنی تمام مخلوقات پر جو کئی ہزاروں کی تعداد میں ہے، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو فضیلت عطا کی۔ لیکن حضرت انسان کے ساتھ ساتھ حضرت انسان کے درمیان سب سے اعلیٰ عرفہ بلند مقام حضرات انبیاء کو ملا، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کو ملا۔
یعنی گویا تمام انسانوں میں یہ دو طبقے ہیں، ایک طبقہ انبیاء کا، ایک طبقہ صحابہ کا، ایک طبقہ اللہ کے پیغمبروں، اس کے رسولوں، اس کے قاصدوں کا، اور ایک طبقہ حضرات صحابہ کا جو اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لائے، اللہ کے پیغمبر کا تعاون کیا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کی۔ یہ دوسرا طبقہ حضرات صحابہ کا ہے۔ یہ دو طبقے ایسے ہیں انسانوں میں جو سب سے بلند ترین مقام کے حامل ہیں، جو سب سے افضل مقام کے حامل ہیں، جنہیں بہت اونچا مقام اور مرتبہ ملا ہے، اور یہ دو طبقے وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ کوئی شخص اپنی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں نبی نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں صحابی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں طبقے منتخب من اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے ان کا انتخاب ہوا ہے، اور یہ منتخب اللہ کی جانب سے ہیں، ان کا انتخاب بارگاہ خداوندی سے ہوا ہے۔ لیکن صحابی کہتے کس کو ہیں؟ حضرت قرآن کریم جو کلام اللہ اور کتاب اللہ ہے، اس کے بعد جو سب سے صحیح، سب سے مستند، سب سے معتبر کتاب وہ امام بخاری کی صحیح بخاری، جہاں امام بخاری علیہ الرحمہ نے فضائل و مناقب صحابہ کے بیان کیے ہیں، وہاں انہوں نے سب سے پہلے صحابی کی تعریف میں اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر کے رخ انور کی زیارت کر لی، یا اللہ کے پیغمبر کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھ گیا حالت ایمان میں، اور حالت ایمان ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ حالت ایمان کی شرط اہم ترین شرط ہے۔ کفار مکہ، ابو جہل، ابو لہب 53 سال دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد مکے میں، لیکن کوئی صحابی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ بے پناہ دیکھا اللہ کے پیغمبر کو، ہر روز دیکھا ہوگا، لیکن صحابی نہیں، کیونکہ ایمان کی شرط نہیں پائی جاتی۔ اور رخ انور کے زیارت کرنے کی بھی شرط، رخ انور کا زیارت کرنا بھی ضروری نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ کبھی اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر کی صحبت اختیار کی، اس لیے وہ بھی صحابی۔ اور ایک لمحے کے لیے دنیا کے اندر جتنے نصاب ہیں، نصاب تعلیم، آپ دیکھیے، اگر کسی کو فارغ ہونا ہے، عالم بننا ہے، تب بھی آج کل کا سلیبس 8 و 10 سال اسے مدرسے کی چہار دیواری کے اندر کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو تفسیر پڑھنا ہے، اس کا بھی ایک نصاب وضع ہے۔ اگر کسی کو مفتی بننا ہے، اسے بھی تقریباً 1 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور صرف ان علوم کے اندر نہیں، علوم اسلامی کے اندر نہیں، بلکہ آپ علوم عصریہ کا جائزہ لیں، وہاں بی اے، بی ایڈ، بی کامرس اور جتنے کورسز ہیں علوم عصریہ کے، اس میں بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، ان تمام چیزوں کا ایک نصاب وضع کر رکھا ہے۔ کوئی ماسٹر نہیں ہو سکتا، کوئی انجینئر نہیں ہو سکتا جب تک اس نصاب کو پورا نہ کرے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں صرف کوئی نصاب نہیں، ایک لمحے کی زیارت کافی ہے۔ اتنا فرق کیوں ہے؟ اتنا ڈفرینس کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اور آپ کسی استاد سے پڑھتے ہیں، اس نے بھی کسی استاد سے پڑھا ہے، لیکن وہاں معاملہ برعکس ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک انسان جتنے چاہے مجاہدے کر لے، جتنی چاہے عبادتیں کر لے، جتنی چاہے کوششیں اور کاوشیں کر لے، چاہے جتنے صدقات اور خیرات دے دے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے پوری زندگی دن کے اندر نفل روزہ اور پوری رات تہجد میں گزار دے، وہ صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ کوششیں کر لے، پیر بن جائے گا،
مرشد بن جائے گا، تصوف کا امام بن جائے گا، صاحب طریقت بن جائے گا، وہ کوششیں اور کاوشیں کر لے، اگر پوری زندگی قرآن کی تفسیر، قرآن کے ترجمے، قرآن کی توضیح، قرآن کی تشریح میں خرچ کر دے اور اپنے آپ کو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے میں مٹا دے، گلا دے، کھپا دے، فنا کر دے، وہ قاری قرآن ہوگا، وہ قرآن کا حافظ کہلائے گا، بہت زیادہ وہ مفسر بن جائے گا، امام المفسرین بن جائے گا، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ حدیث پڑھ لے، بہت بڑا محدث عصر اور محدث زمانہ کہلائے گا، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ وہ عابد بن سکتا، زاہد بن سکتا، قطب بن سکتا، ابدال بن سکتا، جتنے چاہے علم کے اونچے سے اونچے مقام پر فائز ہو جائے، جتنے چاہے روحانیت کے اونچے سے اونچے مقام پر فائز ہو جائے، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اور کس کو دیکھنا؟ احادیث کے اندر والدین کو دیکھنا بے پناہ ثواب کا حامل کام ہے۔ فضائل آئے ہیں باقاعدہ کہ جو اولاد اپنے والدین کو عزت، ادب اور احترام کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھ لے، اسے حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر دن بھر میں 100 مرتبہ ہم اپنے والدین کو قدر کی، عزت کی، پیار کی، محبت کی، الفت کی، عقیدت کی نگاہوں سے دیکھیں کہ ہم ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں، اگر 100 مرتبہ دیکھو گے تمہیں 100 مرتبہ ثواب ملے گا۔ یقیناً والدین کا دیکھنا بے پناہ فضیلت کا حامل ہے، بے پناہ ثواب کا حامل ہے، بے پناہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن والدین کو دیکھنے سے بھی کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ قرآن کو دیکھنا جو اللہ کی کتاب ہے، جو آخری معجزہ ہے، جو اس دنیا کے اندر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہرو منزل اور راہ ہدایت ہے، وہ قرآن جو آفاقی کتاب، جو عالمی کتاب، جو دائمی کتاب، جو ازلی کتاب، جس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین تمام ادیان کے اوپر، اللہ کا دین تمام مذاہب کے اوپر، تمام اقوام کے اوپر غالب آ جائے۔ قرآن کو پڑھنا ثواب، قرآن کو پڑھانا ثواب۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کو دیکھنا ثواب، لیکن کوئی شخص قرآن کو دیکھ کر کے بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ، اس کے دیکھنے کے بہت فضائل۔ پہلی نگاہ جو ڈالے اللہ کے اس گھر کے اوپر، بیت اللہ کے اوپر، اور پھر اللہ سے پہلی نگاہ میں جو دعا مانگے وہ دعا مقبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ بے پناہ ثواب۔ یہاں تک لکھا بزرگان نے کہ جو شخص طواف کرنے پر قادر نہ ہو، کمزوری مانے ہو، طواف نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود صرف مطاف میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ کی زیارت کرتا رہے، کعبۃ اللہ کا دیدار کرتا رہے، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ کون کعبۃ اللہ؟ قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، بیت اللہ اور خانہ کعبہ ہے۔ وہ خانہ کعبہ جس کو برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، جس کو ہدایت کا مرکز بتایا گیا کہ دنیا میں اس پوری سرزمین کے اوپر، پورے عالم کے اندر اگر اصلاح کا، ہدایت کا چراغ جلے گا تو اس چراغ کا مرکز کعبۃ اللہ بنے گا، بے پناہ اہمیت کا حامل۔ لیکن اس کے باوجود کعبۃ اللہ کو دیکھنا، کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا۔ اولیاء اللہ کو دیکھنا، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، بے پناہ ثواب کا حامل، لیکن کوئی شخص کسی ولی اور بزرگ کو دیکھ کر صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس رخ انور کی زیارت کی جائے جس کے متعلق حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کا ترجمہ کیا کسی نے کہ جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں انسا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے، میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں۔
اس رخ انور کی زیارت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ فرق کیوں کہ وہاں ایک لمحے کی زیارت کافی، کیونکہ وہ رخ انور ہے ہی ایسا، کیونکہ صحابی وہ ہوگا جس نے اس رخ انور کو دیکھا ہوگا، جس نے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ملائے اعلیٰ، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر اس کے بعد اس مقام کو دیکھا جہاں فرشتوں کا شہنشاہ اور بادشاہ نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اس رخ انور کو جو دیکھے گا وہ صحابی نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ آپ صحابی کیسے بن سکتے ہیں؟ کوئی صحابی کیسے بن سکتا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم وہ آنکھیں کہاں سے لاؤ گے جن آنکھوں نے اللہ کے پیغمبر کے رخ کی زیارت کی ہوگی؟ تم وہ ہاتھ کہاں سے لاؤ گے جو ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر رکھے ہوں، جن کو ملامست حاصل ہو؟ تم وہ پیر کہاں سے لاؤ گے جو پیر اللہ کے پیغمبر کے نقش قدم پر جہاد کے اندر ساتھ ساتھ آپ کے شانہ بشانہ چلے ہوں؟ تم وہ جسم کہاں سے لاؤ گے جن جسموں نے رکوع کیا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، سجدہ کیا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ؟ وہ زبان کہاں سے لاؤ گے؟ وہ زبان کہاں سے لاؤ گے کہ آقا دعا کر رہے ہوں اور صحابہ آمین کہہ رہے ہوں؟ آپ وہ زبان کہاں سے لائیں گے؟ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے؟ وہ جسم کہاں سے لائیں گے؟ وہ پیر کہاں سے لائیں گے؟ وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے؟ وہ دل اور دماغ جن کا تزکیہ اللہ کے پیغمبر اور سب سے بڑے معلم انسانیت نے کیا، وہ آپ دل اور دماغ کہاں سے لائیں گے؟ تو صحابہ اس روئے زمین کی صحابیت کا مقام اس روئے زمین پر حضرات انبیاء کے بعد سب سے بلند ترین مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے۔ اور انبیاء اور صحابہ کے درمیان بے پناہ مماثلت آپ کو نظر آئے گی۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000 کم و بیش مختلف روایتوں کے تناظر میں، صحابہ کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش۔ انبیاء میں 313 رسول، صحابہ میں 313 اصحاب بدر۔ انبیاء کے اندر چار اولو العزم پیغمبر، چار صاحب کتاب پیغمبر، یہاں 4 خلفائے راشدین۔ انبیاء کے اندر چاروں پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام اللہ کے آخری نبی، وجہ تخلیق کائنات، فخر موجودات، سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے بارے میں کسی نے کہا کہ الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، ممبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، آئینہ رحمت بدن، سانسے چراغ علم فن، قرب الہی تیرا گھر، الفقر فقری تیرا دھن، خوشبو تیری جوئے کرم، آنکھیں تیری باب حرم، نور ازل تیری جبی، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تیری خاموشی بھی ادا، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعی، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اور قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گرد سفر تاروں کی ضو، ہماری اور آپ کی سواری چلتی ہے تو گرد غبار دھول اڑتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے تو براق کے پیچھے تاروں کی روشنی بکھر رہی تھی، گرد سفر تاروں کی ضو، مرکب براق تیز رو، سائس جبریل امی، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، تو آفتاب غار بھی، تو پرچم یلغار بھی، عجز و وفا بھی، پیار بھی، شہزور بھی، سالار بھی، تیری ذرا فتح و ظفر، تیری ذرا فتح و ظفر، تیری تیغ و تبر صبر و یقین، یا رحمت للعالمین۔ پھر گڈریوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دراصل دعویٰ ہے تیری چاک کا، دراصل دعویٰ ہے تیری چاک کا، اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ میرے عزیز دوستو، حضرات صحابہ کے بعد سب سے اونچے مقام پر فائز، حضرات انبیاء کے بعد سب سے اونچے و بلند ترین مقام پر فائز حضرات صحابہ ہیں۔
اور حضرات صحابہ نے بے پناہ محبت کی ہے اللہ کے پیغمبر سے، بے پناہ محبت کی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، عشق و محبت کی داستانیں ہیں کہ تمام تر داستانیں جس کے سامنے پھیکی، کمتر اور فروتر محسوس ہوتی ہیں، وہ عشق و محبت کی داستانیں کہ دنیا میں ان کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ صحابہ نے کیسے محبت کی اللہ کے پیغمبر سے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو رفیق غار ہیں، رفیق مزار ہیں، رفیق جنت ہیں، رفیق کوثر ہیں، اللہ کے پیغمبر کے خسر ہیں، خلیفہ اول ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ کیسی محبت کی اللہ کے پیغمبر سے۔ سفر ہجرت کے اندر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں۔ آپ نے یہ واقعات بہت سنے ہوں گے، بس چند ایک جھلکیاں دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں اللہ کے پیغمبر کے، لیکن جب ہجرت کے سفر میں راتوں رات اللہ کے پیغمبر اپنے گھر سے غار ثور کی جانب جا رہے ہیں تو غار ثور کی اونچائی، جس پہاڑی پر یہ غار واقع ہے، 3 میل کا فاصلہ ہے۔ ابو بکر صدیق اپنے دوش پر، اپنے کاندھوں پر اللہ کے پیغمبر کو سوار کرتے ہیں۔ سوار کرنے کے بعد غار کے دہانے پہ اللہ کے پیغمبر کو اور اس بار نبوت کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، زمین پر بٹھا دیتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا، سچائی تو یہ تھی کہ 3 میل کا فاصلہ، 3 میل کا سفر، اور وہ بھی کیسا، صرف ہموار زمین نہیں بلکہ چڑھائی کا راستہ جس پر اکیلے انسان کا چڑھنا مشکل ہو جائے۔ ابو بکر کے ساتھ میں اللہ کے پیغمبر ابو بکر کے کاندھوں پہ سوار ہیں، ابو بکر صدیق جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو زمین کے اوپر بٹھانے کے بعد دوستو، حق تو یہ بنتا تھا کہ ابو بکر کہتے یا رسول اللہ 2 منٹ سانس لے لوں، یا رسول اللہ پانی پی لوں، یا رسول اللہ کچھ دیر آرام کر لوں، لیکن نہیں، قربان جائیں ابو بکر کی عظمت پر، قربان جائیں ابو بکر کی جانثاری پر، قربان جائیں اور 100 جانیں قربان ہوں ابو بکر کی وفاداری پر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفاداری پر۔ کیا آپ آقا کو اتار کر زمین پر کہہ رہے ہیں کہ آقا نامدار آپ تھک گئے ہوں گے، آپ کچھ دیر آرام کر لیں؟ اپنی آرام کی فکر نہیں۔ اور پھر جب اندر گئے، غار کو صاف کیا، تمام سوراخوں کو کپڑے سے بھر دیا، ایک سوراخ باقی تھا، ایک سوراخ پر حضرت ابو بکر نے انگوٹھا رکھا، اس کے بعد کسی سانپ نے، کسی بچھو نے، موذی جانور نے ڈس لیا۔ ابو بکر صدیق کی گود میں پیارے حبیب کا چہرہ ہے، پیارے حبیب کا رخ انور ہے، تکلیف ہوتی ہے، بے انتہا تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن جب برداشت کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، آنسوؤں کی لڑیاں نکلتی ہیں۔ رہی عمر بھر جو انیس سے جاں، وہ بس آرزوئے نبی رہی، کبھی اشک بن کر رواں ہوئی، کبھی درد بن کر دبی رہی، وہی ساعتیں تھی سرور کی، وہی دن تھے حاصل زندگی، بحضور شافع امتاں میری جن دنوں طلبی رہی۔ ایسا عشق کر کے دکھایا ابو بکر صدیق نے۔ اور وہ عورت غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے پیغمبر کے بارے میں یہ افواہ اڑی کہ اللہ کے پیغمبر نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ افواہ اڑی کہ اللہ کے پیغمبر نعوذ باللہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ عورتیں مدینہ طیبہ کی گھر سے باہر نکل آئیں، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ ایک صحابیہ عورت، ایک انصاریہ عورت اپنے گھر سے گھوڑے پہ سوار ہوتی ہے، نکلتی ہے، راستے میں کسی صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے پوچھتی ہے کہ ماں بالو محمد کا کیا حال ہے، ذرا بتاؤ محمد خیریت سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ محمد کے بارے میں تو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی لاش، آپ کے شہید بیٹے کی لاش میں نے فلاں جگہ پہ دیکھی ہے۔ بیٹے اور نوجوان بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر ان صحابیہ کے دل اور دماغ پر ذرہ برابر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھتی ہیں، پھر ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہی سوال کہ ماں بالو محمد کا کیا حال ہے، محمد خیریت سے ہیں یا نہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ محمد کا تو پتہ نہیں، لیکن احد کے اندر، احد کے میدان میں نے فلاں جگہ آپ کے بھائی کی لاش دیکھی ہے، شہید بھائی کی لاش کے بارے میں
خبر سن کر، شہادت کی خبر سن کر اس عورت کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ پھر آگے بڑھتی ہے، ایک تیسرے صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے بھی یہی سوال کہ ما بالو محمد کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں محمد کے بارے میں تو پتہ نہیں، لیکن میں نے تمہارے شوہر کو دیکھا ہے کہ ان کی لاش شہید ہو گئے ہیں اور فلاں جگہ پڑی ہے۔ وہ ان کے اس خبر سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اور آگے بڑھتی ہیں، ایک چوتھے صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے پوچھتی ہیں کہ ما بالو محمد کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد کا تو پتہ نہیں، لیکن میں نے تمہارے باپ کی لاش کو دیکھا ہے، تمہارے والد کی لاش کو دیکھا ہے کہ احد کے میدان میں فلاں جگہ شہید ہو کے تمہارے والد کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ان کے اس خبر سے بھی ان کے سر پر جو نہیں ریگتی، بس انہیں دھن ہے تو صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ اور آگے بڑھتی ہیں، پھر ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے پوچھتی ہیں کہ ما بالو محمد کا کیا حال ہے؟ محمد خیریت سے ہے نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں احد کے اس مقام پر بسلامت محفوظ ہیں، حفاظت کے ساتھ ہیں۔ اور وہ صحابی اس عورت کو، اس انصاریہ عورت کو اس مقام تک پہنچاتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے رخ کا جب وہ دیدار کرتی ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کے ایک کونے کو پکڑ کے کہتی ہیں کہ کل مصیبت بعد محمد زالت، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے اب کوئی مصیبت نہیں، کوئی غم نہیں۔ باپ شہید ہو گئے، کوئی غم نہیں، بیٹا شہید ہو گیا، کوئی غم نہیں، شوہر شہید ہو گئے، کوئی غم نہیں، بھائی شہید ہو گئے، کوئی غم نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ محمد کا دیدار کر لیا، بس سکون مل گیا، محمد کے رخ انور کی زیارت کر لی، سکون مل گیا۔ کہاں سے لائیں گے ایسے لوگ، کہاں سے لائیں گے عشق کی ایسی داستانیں؟ اور اسی احد کے میدان کے اندر ایک صحابی ہیں، درد سے کراہ رہے ہیں، زخموں سے خون جاری ہے، پورا جسم لہو لہان ہے، خون کے قطرے گر رہے ہیں اور قریب الوفات اور قریب المرگ ہیں، قریب ہے کہ جام شہادت نوش کر لیں، قریب ہے کہ اللہ سے ملاقات کر لیں۔ اسی دوران ایک اچھے صحابی، ایک صحیح اور سلامت صحابی ان کے پاس آتے ہیں اور ان صحابی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ میں محمد عربی کا جاتے جاتے اس دنیا سے آپ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی ان صحابی کو، زخمی صحابی کو اپنے کاندھے پہ سوار کرتے ہیں اور جس مقام پر اللہ کے پیغمبر موجود ہیں وہاں جا کے لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ لو تمہارے محبوب سامنے ہیں۔ وہ آنکھ کھولتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے رخ انور کی زیارت کرتے ہیں، دیدار کرتے ہیں۔ ایک لہر اور بجلی سی جسم میں دوڑتی ہے اور اس کے بعد ان کی جان آفری کے سپرد ہو جاتی ہے۔ گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ دیر سے نور چلا یوں کی حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا تیرے کرم تک پہنچا، تیری معراج محمد تو خدا ہی جانے، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ آپ کہاں سے لائیں گے ایسی مثالیں؟ کہاں سے لائیں گے مقداد ابن اسود کو جب اللہ کے پیغمبر غزوہ بدر کے لیے تیاری کر رہے ہیں، غزوے کا ارادہ نہیں، لشکر اور ایک تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اس سے مزاحمت کرنا یہ مقصد تھا۔ اللہ کے پیغمبر نکلے مدینہ منورہ سے اور معلوم ہوا کہ کفار 1000 کے لشکر کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے مشورہ کیا انصار سے کہ انصار بتاؤ کیا کرنا
کرنا چاہیے مہاجرین صحابہ سے کہ مہاجرین صحابہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے، جنگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بڑھے چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دائیں سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے بائیں سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے آگے سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے پیچھے سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اگر آپ حکم دیں گے سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دیں گے آگ کے شعلوں پہ کود جائیں گے، آپ حکم دیں گے دیوار سے ٹکرا جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ سورہ مائدہ میں قرآن نے تبصرہ اس جملے کے اوپر بعد میں کیا، مقداد ابن اسود کی زبان سے یہ جملہ پہلے نکلا۔ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو انہوں نے کہا، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ وہ صرف زبانی محبت کے دعوے دار نہیں، وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، کہ ساری خواہشات، ساری آرزویں، ساری تمنائیں، ساری آرزویں اللہ کے پیغمبر کے آرزو کے مطابق ہو جائے۔ وہ اس پر صرف زبانی طور پر ثابت نہیں تھے بلکہ عمل سے انہوں نے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا تھا۔ کوئی نہیں تھا ان کے سامنے، ان کی اولاد نہیں، ان کے بچے نہیں، ان کی بیوی نہیں، ان کے شوہر نہیں، گھر والے نہیں، خاندان نہیں، سب سے ہٹ کر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے محبت کی تھی اور اس محبت کا حق ادا کیا تھا۔ میرا عزیز دوستو، آپ اس طرح کے مضامین تقریباً 15 روز سے سن رہے ہیں، لیکن میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کو، حضرت آدم کی اولاد کو اعزاز بخشا۔ 5 چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہمارا تعارف کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں جانا کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ سے سوال اگر یہ ہو کہ آپ کی اس فہانی کی بستی میں اگر کوئی نوارد، کوئی مہمان آئے، آپ اس سے واقف نہ ہو، آپ اس کو جانتے نہ ہو، آپ سے وہ متعارف نہ ہو، اور وہ آئے اور آپ کے دروازے پہ دستک دے، آپ دروازہ کھولیں، آپ کا سوال یہ ہو کہ آپ کون ہیں، اگر اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہی کہ وہ پاگل ہے، یہی کہ وہ مجنون ہے، کوئی دیوانہ ہے جسے اپنا تعارف اور اپنا نام نہیں معلوم، پھر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، آپ کا فیصلہ ہوگا کہ ضرور کوئی پاگل ہے۔ پھر آپ اس سے سوال کریں کہ آپ کو جانا کا، آپ آئے کہاں ہیں، وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، آپ کا فیصلہ ہوگا کہ تم پاگل ہو۔ اگر آپ اس سے چوتھا سوال کریں کہ ہو سکتا ہے غلطی سے میرے دروازے پہ دستک دے دی ہو، آپ کو جانا کہاں ہے، وہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم، آپ کیا کہیں گے؟ آپ جیسے عقلمند، آپ جیسے دانشوروں کا فیصلہ بھی اس کے بارے میں یہی ہوگا کہ وہ کوئی پاگل، کوئی مجنون، کوئی دیوانہ، کوئی مینٹلی ڈسٹرب، کوئی ذہن سے پیدل شخص ہے جسے ان سوالوں کے جواب نہیں معلوم۔ لیکن آپ غیر جانبداری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ بتائیے کہ اگر کوئی شخص اس عالم انسانیت کے اندر آنکھیں کھولے اور اسے یہ نہ معلوم ہو کہ میں کون ہوں، اسے یہ نہ معلوم ہو کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اسے یہ نہ معلوم ہو کہ میں کہاں ہوں، کہاں آیا ہوں، اسے یہ نہ معلوم ہو کہ مجھے جانا کہاں ہے، ان سوالوں کے جوابات اگر وہ نہ دے سکے تو آپ کا فیصلہ اس کے بارے میں بھی ظاہر سی بات ہے یہی ہوگا کہ وہ پاگل، وہ مجنون، وہ دیوانہ ہے۔ لیکن آپ بتائیے کیا ان 5 سوالوں کے جواب ہمیں معلوم ہیں؟ نہیں معلوم ہیں۔ ہم کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمارا تعارف کرایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے سائل ہو، اللہ کے در کے مانگتے ہو، اللہ کے در کے مانگنے والے ہو، سائل ہو۔ اللہ نے یہ تعارف ہمارا اور آپ کا یہ کرایا ہے، اس لیے ہمیں اپنا یہ تعارف ہمیشہ یاد رکھنا ہے زندگی کے ہر موڑ کے اوپر، کہ ہمارے پاس چاہے اقتدار کی کرسی آ جائے، چاہے دولت اور خزانے آ جائیں، چاہے فلک بوس عمارتیں آ جائیں، چاہے لگژری گاڑیاں آ جائیں، چاہے مال و دولت کے انبار آ جائیں، لیکن ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہماری حیثیت صرف ایک فقیر کی ہے۔
اگر قدم قدم پہ ہمیں یہ احساس رہے گا کہ ہم محتاج ہیں تو ہم اللہ کے در سے اپنی زندگی کا ہر مسئلہ اسی کے در سے حل کرائیں گے۔ تو ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم محتاج اور فقیر ہیں۔ ہم آئے کہاں سے ہیں؟ بہت اختصار کے ساتھ کروڑوں درود اللہ کے پیغمبر پر، سلام اللہ کے پیغمبر پر، جنہوں نے ہمیں سمجھا دیا کہ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں اور ایک واقعے اور ایک عہد کے ساتھ آئے ہیں۔ اس وقت اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا اور اس وقت اللہ نے عالم ارواح کے اندر ایک عہد لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام انسانوں کی روحوں نے ایک زبان ہو کے کہا تھا، بلا کیوں نہیں اے میرے رب، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس عہد کے ساتھ ہم آئے ہیں عالم ارواح سے۔ آئے کہاں ہیں؟ اس کائنات میں، جس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، مال اور اولاد کے اندر فخر کا ذریعہ ہے۔ اور ہمیں جانا کہاں ہے؟ یہ آخری سوال، ہمیں جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اس دنیا میں استقرار نہیں، اس دنیا میں دوام نہیں۔ یہاں جو آیا ہے اسے ایک دن آنکھیں بند کرنا ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے ہوئے نامور بے نشاں ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پہلے بچپن نے تجھ کو ہے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے آ کر کے مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کر کے کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور اس وقت اللہ کے دربار میں ہمارے ہر عمل، ہمارے ہر گفتار، ہمارے ہر کردار کا حساب ہونا ہے۔ وہ کتاب زندگی جس میں ہر عمل کو ہم نے لکھ رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کتاب کو پیش کرے گا اور کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسابا، لو یہ کتاب حسیبہ، لو یہ کتاب پڑھو، یہ تمہارے لیے انصاف کے طور پر، حساب و کتاب کے طور پر یہی ایک کتاب گواہ کے طور پر کافی ہے۔ میں اپنی بات کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب علیہ الرحمہ کے اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ کامیابی تو کام سے ہوگی، اصل یہ چیز یہی ہے، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ چاہے جتنے جلسے کر لیں، محفلیں منعقد کر لیں، لیکن کام اصل ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا، سارے جلسے، آپ کی زندگی کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ 15 روزہ اور 26 سالہ جلسے کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آپ کی زندگی کا جلسہ اسی وقت کامیاب ہوگا جب آپ اعمال حسنہ کریں گے، برائیوں سے بچائیں گے، رشوت سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جھوٹ سے بچائیں گے، چغلی سے بچائیں گے، کسی کا مال ہڑپنے سے بچائیں گے، اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حق دیں گے، بہنوں کو وراثت ادا کریں گے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری زندگی کا جلسہ کامیاب ہوگا، ورنہ یہ جلسے تو کامیاب ہو جائیں گے لیکن زندگی کا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔